اللهم صل على سيدنا محمد۔ اس طرح کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عدالت میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں سچ نہیں بول رہا۔ اسی طرح مذاق کے اندر انسان کئی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ مذاق کرنا، مزاح کرنا، ایسی بات کرنا جس سے دوسرا انسان ہنس پڑے، مسکرا پڑے، وہ جائز ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو بولو سچ بولو، چاہے مزاح کے اندر کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسکرانے والی شخصیت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جو بات فرماتے تھے بالکل سچ پر مبنی ہوتی، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ آج تو ہم کئی لطیفے ایسے سنا بیٹھتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ ہوتے ہیں بالکل جھوٹے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ سچ ہو سکتے ہیں، ہم وہ لطیفے سناتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے سچ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک ہے کہ سچ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے ہم مذاق بھی کریں تو سچ کے اندر کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی، اے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہو گیا، میری عمر بڑھ گئی، اب میں جنت نہیں جا سکوں گی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا جنت میں جانے سے پہلے وہ جوان ہوگا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں یا بوڑھا آدمی جنت میں نہیں ہوگا۔ اب مزاح تو فرمایا لیکن بالکل سچ پر۔ مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ ہنسانے والے اور طبیعت ان کی مسکرانے والی تھی اور مزاح کرنے والی۔ ایک مرتبہ سفر میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، فرمانے لگے راستے میں کہ میری خدمت کرو۔ اب وہ دونوں ساتھی تھے، دوست تھے، تینوں لوگ، تو انہوں نے کہا ہم کیوں کریں آپ کی خدمت؟ کہنے لگے نہیں میری خدمت کرنا اس سفر میں۔ نے کہا ہم کیوں کریں؟ ان کا اگر نہیں کرو گے تو تمہیں بیچ دوں گا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ مذاق کرنے کی عادت ہے تو مزاح میں ایک بات کر رہے ہیں۔ اب رات کو جب وہ دونوں ساتھی سوئے تو یہ اٹھے اور قریب ایک قبیلے میں گئے اور قبیلے کے سردار کو کہنے لگے کہ میرے پاس دو بندے ہیں میں بیچنا چاہتا ہوں، کیا خریدو گے؟ انہوں نے کہا بالکل خریدیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں، جا کے ان کو خرید لے لو۔ سودا طے ہو گیا۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا ان کی کوئی نشانی؟ کہنے لگے ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم انہیں کہو گے کہ تم غلام ہو، وہ کہیں گے ہم آزاد ہیں، اور ہر آزاد بندہ کہے گا میں آزاد ہوں۔ ظاہری بات ہے جو انسان قید میں نہیں ہے وہ یہی کہے گا میں آزاد ہوں، میں قیدی تو نہیں ہوں۔ یہ ان کی نشانی۔ اب اس سردار نے بندے بھیج دیے، اٹھایا تم غلام ہو؟ انہوں نے کہا نہیں آزاد ہیں۔ پکے یہی پکڑ لیا، لے کر آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا، میں نے کہا تھا نا خدمت کرو، نہیں کیا میں نے بیچ دیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے ان سے عرض کی تو حضرت صدیق اکبر نے معاملہ سنا، مسکرایا اور فرمایا ان کو واپس خریدو۔ پھر پیسے دیے اور ان کو واپس لے لیا۔ لیکن بات نکالی تو اس کو سچ بھی کیا۔ تو اس لیے اگر ہم مزاح بھی کریں ہم اس کو پھر ایسی بات کریں جو سچ ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں۔